دیکھیں یہ جو صبح صادق ہے نا، صبح صادق کہتے ہیں کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے اور فجر کا وقت شروع ہو جائے تو سورج 18 ڈگری پہ ہوتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو فلکیات کے بہت ہی ماہر تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ جب سورج 15 ڈگری پہ آتا ہے، 15 ڈگری، تو پھر صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے. 18 ڈگری پہ سورج پہلے آتا ہے، 15 پہ بعد میں آتا ہے. اور بر صغیر میں یعنی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور برما، ان کنٹریز میں دونوں ٹائم میں 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے تقریباً. یہ فرق کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی 20 منٹ بھی ہو سکتا ہے، کبھی 15 منٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی سردی گرمی میں فرق پڑ جاتا ہے اس سے. تو دونوں طرح کے نقشے ملتے ہیں. موبائل میں اپلیکیشن میں بھی دونوں طرح کی ہیں. میں نے جو اپنے موبائل میں اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے اس کے 15 ڈگری کے حساب سے صبح صادق بتا رہے ہیں وہ. تو اب اس میں دونوں طرف علماء کی رائے ہے. تو جو علماء اس کے قائل ہیں کہ 18 ڈگری پہ شروع ہوتا ہے اور نقشے اسی کے حساب سے چھپے ہوئے 18 ڈگری کے حساب سے. مثال کے طور پر 18 ڈگری کے حساب سے آج کل جو صبح صادق کا وقت کراچی میں چل رہا ہے وہ 4 بج کے میرا خیال ہے 49 منٹ یا 5 بجے کا ٹائم چل رہا ہے. 5 بجے روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو بڑے ماہر فلکیات تھے، ان کی رائے کے مطابق تقریباً 5:15 یا 5:16 تک ٹائم آج کل ختم ہو رہا ہے. تو 15 منٹ کا فرق پڑ رہا ہے. تو اب دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، ان حضرات کا فتویٰ جو بڑے مشہور مدارس ہیں ان کا فتویٰ تو یہی ہے کہ 18 درجے جو مشہور نقشے چھپے ہوئے ہیں اس کے حساب سے صبح صادق بند کی جائے، جس پر اذانیں بھی ہو رہی ہیں، سائرن بھی بجائے جا رہے ہیں. اور مفتی رشید احمد صاحب فلکیات کے بہت ماہر تھے، ان کا پورا رسالہ اصل الفتاوی موجود ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جا کے مشاہدے کیے ہیں، مشاہدے پر مبنی ایک رائے قائم کی انہوں نے کہ اصل صبح صادق شروع ہوتی ہے 15 ڈگری پہ. میری کیا رائے ہے؟ تو میری رائے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف بہت مضبوط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نیوٹرل ہو کے اس مسئلے کی تحقیق کرنا چاہیں گے نا، نیوٹرل ہو کے، نہ آپ یہ دیکھیں 18 والوں کے کیا دلائل ہیں، نہ آپ یہ دیکھیں 15 والوں کے. آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں جن کو 18 اور 15 ڈگری وہ جانتے ہی نہیں ہیں، وہاں جا کے آپ کسی پرانے بوڑھے کے ساتھ جو مشاہدہ کر کے صبح صادق اور صبح کاذب کا اعلان کرتے ہوں، یعنی صبح صادق کا مشاہدہ کر کے، یعنی وہ نقشوں کو نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں گاؤں دیہاتوں میں، تو وہ جب آپ کو بتائیں گے نا، جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، وہ دیکھ کے بتائیں گے بھئی اب صبح صادق ہو گئی ہے. ایسے ایک لمبی روشنی پھیلتی ہے. ایسے ایک روشنی وہ ہوتی ہے جو عمود میں ہوتی ہے، یہ صبح کاذب کہلاتی ہے. یعنی جیسے مشرق کی طرف سورج جب اوپر آتا ہے نا تو ایک ایسے لائن جاتی ہے سب سے پہلے، بالکل ایسے، یعنی سیدھی لائن ہوتی ہے. تو یہ جو لائن ہے یہ صبح کاذب کہلاتی ہے، جھوٹی صبح. اور ایک پھر جب روشنی ایسے پھیلنا شروع ہوتی ہے نا، ایسے یعنی جس کو ہم مستطیل کہتے ہیں یا عرضن کہتے ہیں، ایک تو طول ہوتی ہے، ایک عرض، ایسے اس طرح سے جب یعنی روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے تو وہ صبح صادق کہلاتی ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے. تو آپ جب گاؤں دیہاتوں میں نیوٹرل ہو کے جائیں گے، مشاہدہ کریں گے ساحل سمندر پہ یا ایسے علاقوں میں جہاں گرد و غبار نہیں ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جب بتا رہے ہوں گے نا صبح صادق ہو گئی ہے، تو وہ مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر بیٹھ رہی ہوگی. وہ یعنی میں نے اپنے طور پر جو نیوٹرل لوگوں سے تحقیق کی ہے، وہ جو بتاتے ہیں صبح صادق کا ٹائم تو وہ 15 ڈگری کے حساب سے بن رہا ہوتا ہے. تو اب آپ زیادہ کیلکولیشن میں جاتے ہیں، فلکیات کا بہت سے لوگوں کو علم بھی نہیں ہے، تو وہ پھر پیچیدگی میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے دونوں موقف ہیں. ہمارا موقف اس میں یہی ہے کہ 15 ڈگری پہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے. تو ہمارا عرصے سے معمول ہے، 25-26 سال سے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو بھی ہم نے دیکھا، ان کو چونکہ اپنی رائے پر 100% اطمینان تھا، اس لیے وہ 15 ڈگری تک روزہ کھاتے تھے، وہ یعنی سحری کرتے تھے، کیونکہ ان کو ان کی رائے پر 100% اطمینان تھا ان کو اپنی رائے پر. ان سے بعض دفعہ کسی نے کہا کہ آپ احتیاط پر عمل کریں، دوسرے علماء بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی احتیاط پر تو تھرڈ پرسن عمل کرے نا. ایک آدمی جو اس کے پاس دونوں قول ہوں تو وہ احتیاط پر عمل کرے نا. جو صاحب قول ہے وہ تھوڑی احتیاط پر عمل کرے گا. صاحب قول کو تو اپنے قول پر اطمینان ہے. تو وہ کہتے تھے میں نے تو مشاہدے پر مبنی میری تحقیق ہے، تو اس لیے وہ 15 ڈگری پر ہی
سحری بند کرتے تھے. ان کو اپنی رائے پر اطمینان تھا, تو مجھے بھی چونکہ ان کی رائے پر بہت زیادہ اطمینان ہے, اس لیے ہم بھی 15 ڈگری تک ہی سحری میں کھا لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں. لیکن چونکہ بہرحال دوسری طرف بہت بڑے بڑے علماء ہیں اور کثیر تعداد میں, اس لیے میرا بھی یہ معمول ہے اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ کنفیوژن نہیں پیدا کرتے تھے, فتنہ نہیں پیدا کرتے تھے. حضرت نے اپنے نقشے کے بارے میں یہ کہا ہوا تھا کہ اس میں جو صبح صادق کا ٹائم ہے یہ مسجد میں لگا دیں, لیکن اگر کسی ایک نمازی کو بھی اعتراض ہے تو ہٹوا لیں, کیونکہ عوام کو ہم نہیں مشکلات میں ڈالنا چاہتے. عام لوگوں کے مسائل یہ نہیں ہیں, عام لوگوں کے لیے تو دونوں طرف کے علماء قابل احترام ہیں. تو اس لیے مفتی رشید احمد صاحب نے بھی کبھی اس مسئلے کو ایشو بنا کر فتنہ نہیں پیدا کیا عوام میں. ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے. میں جب بھرے مجمع میں ہوتا ہوں, لوگوں میں ہوتا ہوں, تو پھر میں سحری 18 ڈگری کے حساب سے ہی بند کرتا ہوں, کیونکہ سب سحری بند کر دیں گے, میں کھاتا رہوں گا, 10 لوگ سوال پوچھیں گے, پھر میں جواب دوں گا, ایک نیا فتنہ کھڑا ہوگا. تو خام خواہ میں لوگوں کو جمہور کی رائے کے خلاف نہیں چلانا چاہیے, یعنی عمل دکھا کے. ابھی تو چونکہ مسئلہ پوچھا ہے تو میں نے ڈیفائن کر دیا نا, لیکن عوام میں یا ہمارے یہاں مسجد میں جب لڑکے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو میں اگر ان کے ساتھ کبھی سحری کرتا ہوں تو 18 کے حساب سے ہی سحری بند کر دیتا ہوں, کیونکہ میں کس کو اتنی لمبی لمبی تقریریں ہر آدمی کو سمجھاتا رہوں بٹھا کے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میری یہ تقریر سن کے کوئی فتنہ کھڑا کر دیں اور کھلے عام آپ 15 ڈگری کے حساب سے کھانا شروع کر دیں, پورا ملک 18 پہ بند کر رہا ہے اور آپ لوگوں کے منہ چڑھا رہے ہیں, ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے جس کو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر 100% اطمینان ہے تو وہ 15 ڈگری تک کھا سکتا ہے, لیکن وہ اپنے گھر کے بند کمرے میں بیٹھ کے کھائے, دنیا کو نہ دکھائے وہ. اور جس کا خیال یہ کہ بھئی دونوں طرف علماء ہیں تو پھر احتیاط پر عمل کر لیں. تو احتیاط یہی ہے کہ نماز آپ 15 ڈگری کے بعد پڑھیں اور روزہ آپ 18 ڈگری پہ بند کر دیں. تو یہ تو سب سے بہتر طریقہ ہو جائے گا. اس میں تو بالکل سب کے نزدیک آپ کا روزہ بھی درست ہو جائے گا اور نماز بھی آپ کی درست ہو جائے گی. لیکن آخری درجے میں ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اتنی احتیاط ضرور کر لیں کہ اگر آپ 18 ڈگری کے حساب سے روزہ بند کر رہے ہیں تو نماز فوراً نہ پڑھیں, نماز میں 15-20 منٹ کی تاخیر کر لیں, تاکہ دوسری طرف بھی ماہر فلکیات ہیں, یعنی صرف مفتی رشید احمد صاحب کی اکیلے کی رائے نہیں ہے, اور بہت سارے ماہر فلکیات جن سے میں بھی ملا ہوں وہ بھی یہی کہتے ہیں. اور میں نے بتایا نا گاؤں دیہاتوں میں جو نیوٹرل ہو کے ہم نے تحقیق کی ہے جو لوگوں سے وہاں کے, تو وہ بھی ایک بہت مضبوط رائے ہے. تو اس کو بالکل کالعدم قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. تو عوام کے لیے احتیاط والا راستہ یہی ہے کہ 18 ڈگری پہ وہ صبح صادق یعنی کو مطلب یہ کہ سحری کھانا بند کر دیں اور وہ فجر کی نماز پڑھیں 15 ڈگری کے بعد. تو اس میں نماز بھی سب علماء کے نزدیک درست ہو جائے گی اور روزہ بھی سب کے نزدیک آپ کا بالکل درست ہو جائے گا. تو یہ احتیاط اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے.